بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم ٹاپکس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ ان تمام کے حقائق کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے چند صحافیوں کو مدعو کیا اور ان کو پرائیویٹلی طور پر یہ انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور میں 5 سے 6 ہفتوں میں سبکدوش ہو جاؤں گا اپنی سیٹ سے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ جس دن یہ فیصلہ آیا اس دن عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ بیان انتہائی اہم تھا کہ جس کے بعد لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنے لگ گئی کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اور کس طرف جانے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس طرح نیا اہل کروانے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں موجودہ گورنمنٹ کو گرا دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بن سکیں جب تک کہ یہ اسمبلی ہے، یعنی کہ جو کہ 28 نومبر 29 نومبر کو ایک اہم تعیناتی ہونی ہے، اس میں عمران خان صاحب اپنا کوئی بھی کردار ادا نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ اس وقت سینیٹر اعظم سواتی بھی موجود تھے کہ جن کو FIA نے اریسٹ کیا تھا اور جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا۔ ہم جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے جو اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ادارے کے سربراہ کے بارے میں باتیں کی اور الزامات لگائے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جن کے لیے اعظم سواتی کو اریسٹ کیا گیا ہے اور جن کے اوپر بات کی ہے انہوں نے، ان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو گرفتار کسی اور نے کیا ہے تاکہ ان کو خوش کیا جا سکے، لیکن جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو تمام معاملات، تمام الزامات ان شخصیت پر اٹھائے گئے کہ جن کے خلاف اعظم سواتی نے ٹویٹ کیے تھے۔ یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی مارچ کی کال کے بعد یہ انتہائی اہم اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آئے تو انہیں انتہائی سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے اور ان کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ انتشار پھیل سکتا ہے اس مارچ سے۔ اس مارچ کے ذریعے سے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بہت سی دشمن قوتیں، بہت سی دشمن طاقتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں۔ اس وقت جو پارٹی سب سے زیادہ مشکلات میں ہے وہ ہے نون لیگ، یعنی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب مارچ کی بات کی اس ٹائم متفقہ طور پر یہ اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب کے مارچ سے پہلے ہی یہ گورنمنٹ اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گی، یعنی کہ آزادی مارچ کے پریشر میں نہیں، یہ خود ہی یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اقتدار میں بیٹھے، کیونکہ ان کے تمام کیسز جو تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو اقتدار میں رہ کر مہنگائی کی وجہ سے اپنی پارٹی کا نقصان کرنے میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب عمران خان صاحب نے آزادی مارچ کی کال دی تو اس کے بعد ان کے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ ہم گورنمنٹ کو مزید کنٹینیو کریں، کیونکہ اگر یہ لوگ اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو کرتے تو عوام میں، قوم میں ایک میسج جاتا کہ آزادی مارچ سے ڈر کر تمام اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں، جس کا الٹیمیٹلی طور پر فائدہ عمران خان صاحب کو ہونا تھا، ان کے علاوہ کسی اور پارٹی کو نہیں ہونا تھا، کہ جس فائدے کو روکنے کے لیے اس گورنمنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے۔ اہم اطلاع یہ بھی تھی کہ تمام صوبوں کے جو کہ نگران وزیر اعلیٰ تھے ان کے نام بھی سلیکٹ کر لیے گئے تھے اور نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نام کی سلیکشن ہو گئی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب کی مارچ کے کال کے بعد کہ اب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی۔ انتہائی اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریڈکشنز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو کچھ بھی کر لے عمران خان صاحب کو نہیں روک پائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ عوامی پاور ہے اور عمران خان صاحب جو کہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو یہ فائنل ہے، یعنی کہ اس میں بہت کچھ ہوگا۔ اس آزادی مارچ کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے، کیونکہ
اس مارچ میں انتہائی اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید یہ بھی دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی بے شک ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی اکتوبر اور نومبر کے مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تمام معاملات اس مہینے میں ہونے لگے ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ جس میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں کلیئر کٹ طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھ سے جب پوچھا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ کس کے ساتھ جائیں گے، تب بھی میں نے صاف الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ جاؤں گا، میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، میں عمران خان صاحب کا سپاہی بنوں گا اور ان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ پرویز الہی اس وقت پی ٹی آئی پنجاب کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو کہ وفاق میں بیٹھی ہے وہ تمام این آر اوز لے رہی ہے، لیکن یہاں پر انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے جو کہ اینٹی کرپشن پنجاب میں بہت سے کیسز چل رہے تھے، وہ تمام کیسز بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب ان تمام کیسز کو نہیں دیکھتے کہ میں نے جس انسان کو ہمیشہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، پھر اس کو وزارت اعلیٰ سونپ دی، اور اب جبکہ ان کے بیٹے کے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں تو ان پر این آر او کا نام نہیں لیا جا رہا؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ جب موجودہ گورنمنٹ یعنی کہ شہباز گورنمنٹ جب اپنے کیسز ختم کروا رہی ہے تو عمران خان صاحب ان پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، لیکن جب کہ ان کی اپنی ہی پنجاب کی گورنمنٹ کے جو اس وقت سربراہ ہیں، ان کے بیٹے کے جب اینٹی کرپشن پنجاب کے تمام کیسز کو ختم کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ کیا ان تمام میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر یہ جو بھی غلط کریں گے ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور جو ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے یعنی کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اس کے خلاف ہم جو پروپیگنڈا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر بات انتہائی اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کہ احتساب کا معاملہ ہے اس پر معیار پورا رکھنا چاہیے۔ جہاں وہ احتساب اور این آر او کے بارے میں بات کرتے ہیں، نون لیگ کے بارے میں، وہیں ان کو چاہیے کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو اس وقت پی ٹی آئی پنجاب کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ اس طرح کے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو تنقید ان پر بھی کرنی چاہیے، اور جو کہ پوری پی ٹی آئی ہے ان تمام لوگوں کو ان پر تنقید کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان جو بھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان کو تحفے میں ملے ہیں، وہ تمام کے تمام سیاستدان صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، فائدے کے لیے عوام کو روڈوں پر نکالتے ہیں اور عوام کی قربانیاں دے کر خود اقتدار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تمام سیاستدانوں کی جو لائن ہے وہ ایک ہی نظر آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں ڈبل پالیسی نہیں اپنانی چاہیے تھی، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیلیں، جب آپ خود بیٹنگ کے لیے آگے آئیں تو خود اپنی پارٹی کے لوگوں سے اس طرح کے جب کام ہوں اور ان کے بعد ان کے کیسز کو ختم کر کے ان کو این آر او دیا جائے تو اس پر کوئی بات نہ کی جائے، لب کشائی نہ کی جائے، کسی بھی قسم کے کوئی الفاظ نہ بولے جائیں کہ اگر یہ لوگوں نے ہماری پارٹی کو چھوڑ دیا تو ہماری گورنمنٹ جو کہ پنجاب میں اس وقت قائم ہے وہ گر سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔